ہم بارڈر پہ پہنچے. خدا کا کرنا ایسا ہے کہ قدرت ہمارے ساتھ تھی اور ہمیں یقین تھا کہ قدرت ساتھ ہے. یعنی جو حملہ ہم کرتے تھے اس پہ ان کو مار پڑتی تھی، جو وہ توپوں کے گولے مارتے، جہازوں کے مارتے، وہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ 9 گھنٹے ہم لڑتے رہے اور ان کو مختصراً گندے نالے سے بھی ہم نے پانی نہیں پینے دیا، جس کے جنرل چودھری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ شام کو جمخانہ کلب میں لاہور کی فتح بنائے گا. دوسرا، جنرل ہربخش سنگھ جو کور کمانڈر تھے ہمارے خلاف، وار ڈسپیچز ایک کتاب لکھی ہے جس میں بیٹل آف وڈیرا کا لکھتے ہیں کہ ہمارا 6 ستمبر کو بریگیڈ ڈیمیج ہو گیا، نیکسٹ ڈے ہمیں دوسرا بریگیڈ لگانا پڑا. اب پتہ نہیں کتنے مرے یا نہیں مرے، لیکن انہوں نے بریگیڈ آگے نہیں آیا 1 انچ بھی. تیسرا، فارنرز میرے پاس بہت آیا کرتے تھے ان دنوں کہ جی آپ نے سنا ہے 9 گھنٹے روک کے رکھا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی کچھ تو بتاؤ کہ کیا ٹیکٹکس تھی تم نے جو استعمال کیا ہو ان کے ساتھ لڑنے میں. میں نے کہا جی پہلے یہ بتائیں کہ کیا انڈیا نے حملہ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کیا تھا. تو میں نے کہا پھر ان سے پوچھیں وہ آگے کیوں نہیں آتے تھے. مجھے کیا پوچھا. آپ فخر ہیں ہمارا. بہت شکریہ. کرنل صاحب، ایک عظیم مجاہد کے بیٹے، خود بھی مجاہد ہیں آپ، مگر چیلنجز مختلف ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس مشن کے دوران آپ کے احساسات، آپ کے جذبات کیا تھے؟ میں سب سے پہلے تو جی یہ کہوں گا کہ میرے لیے بڑے ہی فخر کی بات ہے کہ میں آج ایک وار ویٹرن کے ساتھ، جو کہ صرف وار ویٹرن نہیں میری یونٹ کے ہی پرانے سی او ہیں، میں ان کے ساتھ آپ سب کے سامنے اور قوم کے سامنے مجھے آنے کا موقع ملا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹھیک 43 سال پہلے 6 ستمبر کو ان کی جنگ تھی، اور 2008 میں ٹھیک 43 سال بعد باجوڑ میں ہم نے باقاعدہ آپریشن جو ہے وہ بھی 6 ستمبر کو ہی شروع کیا تھا. تو آپریشن شروع ہونے سے پہلے ایک رات مجھے بریگیڈ کمانڈر نے کہا، کہتے ہیں کہ بلوچ تم دہشت گردوں کے پریشر میں تو نہیں آگے ایسے چھیڑنے کے لیے. مجھے انہوں نے کہا، تو میں نے انہیں اس وقت کہا تھا، میں نے کہا سر کہ میرے پہ میرے والد کا اور پوری قوم کا پریشر ہے. جو 17 جرأت ہے میرے والد گھر بیٹھے، انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ صبح حملہ ہم نے کرنا ہے. تو وہ بھی دیکھیں گے، قوم بھی دیکھے گی، ہم لڑیں گے ٹھیک، باقی جو خدا کی ذات کو منظور ہے. تو ہم نے لڑ کے گھیرا توڑ کے، اور ہم لوگ پھر 7 گھنٹے کی لڑائی کے بعد تقریباً وہاں سے نکلے. اور پھر خدا کے فضل سے ہم نے نہ صرف وہ جگہ قبضہ کی، بلکہ رات کو انہوں نے ہمیں مٹولہ سیٹ کے اوپر پیغام دیا تھا دہشت گردوں نے کہ ہم آپ کو یہیں پہ دفن کریں گے. سو اگلے دن صبح ہم نے وہ جگہ بھی لی، اور پھر اور بھی مزید ہم نے ایڈوانس کیا. نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے. جی، اور میں صرف قوم کا آپ نے ذکر کیا، میں قوم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ قوم خدا کے فضل سے ہمارے ساتھ کھڑی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہمارے ساتھ شامل ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، قوم کو مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل سید احمد باقر نے 10 جون 1964 کو پاکستان نیوی میں شمولیت اختیار کی اور 1 جون 1968 کو بطور سب لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا. آپ نے پی این ایس تیمور کے ایگزیکٹو آفیسر، ڈائریکٹر پی این ٹیکٹیکل اسکول اور پی این ایس شاہجہاں کے کمانڈنگ آفیسر کی ذمہ داریاں سر انجام دیں. اس کے علاوہ آپ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف آف دی نیول اسٹاف، اسسٹنٹ چیف آف دی نیول اسٹاف ٹریننگ، کمانڈر 18 ڈسٹرائر اسکواڈرن، ڈائریکٹنگ اسٹاف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، کمانڈر کراچی اور ڈپٹی چیف آف دی نیول اسٹاف ٹریننگ اینڈ پرسنل کے عہدوں پر بھی فائز رہے. سر، محاذ اور جو چیلنج جس کا آپ کو سامنا تھا اور جس آپریشن اور جس حوالے سے آپ مامور تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 4 دسمبر 1971 کو میرا جہاز اور میرے ساتھ 3 اور جہاز تھے جو کہ سی ورڈ ڈیفنس کے لیے چٹاگانگ کے کوسٹل واٹرز میں ڈپلوائے ہوئے تھے. اور ہمارا مشن یہ تھا کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر سے اٹیکس آتے ہیں شور انسٹالیشن پر، ان کے اگینسٹ کچھ پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ ہم لوگ کے پاس صرف اینٹی ایئر کرافٹ گنز تھیں. تقریباً 4:20 پر اس دن شام کو 4 دسمبر کو 4 یا 5 ایئر کرافٹ ساؤتھ سے کیریئر سے فلائی کر کے آئے، اور انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کیا شور انسٹالیشن کو، لیکن ہم لوگ کی گن فائر سے وہ نہ کر سکے. وہ دوبارہ آئے، انہوں نے اپروچ کیا اور ساؤتھ سے آ کے انہوں نے لو فلائی کر کے ان تینوں گن بورڈز کے اوپر بے تحاشا اسٹریفنگ کی. دوسری فارمیشن آئی، اس نے راکٹ سے اٹیک کیا.
گنز فائر تو کرتی رہیں لیکن یہ راکٹ جو ہے اس سے کافی میرے جہاز کو ڈیمیج ہوئی. 3 راکٹ غالباً لگے تھے جس سے ایکسپلوژن ہوا, جہاز میں بڑی طرح آگ لگی اور بلیک اسموک نکلنے لگا. گنز فائر کرتی رہی, انجن رک گئے اور جہاز جو ہے انکنٹرولبل ہو گیا. چونکہ چھوٹا جہاز تھا اور بہت تیزی سے لفٹ کر رہا تھا اور ڈرفٹ بھی کر رہا تھا, میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ اب میں کیا کروں. لہٰذا میں نے ابینڈن شپ کا فیصلہ کیا, وچ واز اے ویری پینفل ڈیسیژن فار می. ہم نے جہاز کو ابینڈن کیا, لیکن یہ میں بتا دوں کہ میرے جو گن کرو تھے آخری وقت تک گنز فائر کرتے رہے. شپ ابینڈن کیا, کرو کو بچایا اور سارے کرو کو میں آئی ٹک دیم ٹو سیفٹی اشور. لیکن ایک بات میں جو ہے کہنا چاہوں گا آج کہ کوملا کو تو میں نہیں بچا سکا, وچ واز این ایسٹ فار دا پاکستان نیوی, لیکن اس کے ایوز راجشاہی جو ایک اس کی سسٹر شپ تھی, اس کے اسکیپ میں, اس کی پلاننگ میں اور ایکسیکیوشن میں نے ایک بہت میجر رول ادا کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 17 کی رات کو وی سیلڈ فرام چٹاگانگ تھرو دا مائنڈ واٹرز, بروک دی بلاکیڈ آف انڈیا اینڈ ارائیوڈ پینانگ آن دی 21st of December. وہاں سے جہاز کو کراچی لایا گیا اور ماشاء اللہ آج اس جہاز کی عمر 43 سال ہے, اینڈ اٹ از اسٹل اے یونٹ آف پاکستان نیوی. سر آپ سلامت رہیے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. اسکواڈرن لیڈر غنی اکبر نے 1961 میں ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا. ستمبر 1965 میں انڈین فورسز واگا کے راستے لاہور داخل ہونا چاہتی تھی. اسکواڈرن لیڈر نے واگا کے محاذ پر ان پر حملہ کر کے پسپائی پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ ہی پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر کھڑے انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز تباہ کر دیے. اس کے بعد انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ پر حملہ کر کے دشمن کے 3 جہاز تباہ کر دیے اور ایئرپورٹ کو بھی ناکارہ بنا دیا. سامبا اور جموں میں انڈین آرمی کے مین سپلائی اسٹیشن پر بھی حملہ کیا. انہوں نے دشمن کے ٹینک بھی تباہ کیے. ان کی بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرت عطا کیا گیا. اس جنگ کے بارے میں ہم نے بہت سنا, بارہا سنا, مگر ہم چاہیں گے کہ آپ کی داستان آج ہم آپ کی زبانی سنیں. ستمبر 1965 میں پشاور 19 اسکواڈرن میں تھا اور میرا اسکواڈرن کمانڈر اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر تھے. ہمارے اسکواڈرن 19 کو ایک ٹارگٹ ملا, دی فیمس پٹھان کوٹ اسٹرائک. 5:04 پہ جب ہم نے پل اپ کیا ہے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ 2-2.5 میل کے فاصلے پہ رن وے اور سارے جہاز بکھرے پڑے تھے. حیدر صاحب سے لیٹس گیٹ دیم بوائز, جس طرح پلان کیا تھا 4 اور 4 اٹیک میں آئے. سیکنڈوں کے اندر ہر جگہ سے آگ کے شعلے بھڑکتے رہے. جب میری باری آئی, میں آ رہا تھا تو میں آگ کے شعلوں میں ایک جہاز تھا جس پہ رکھ کے ٹریگر وہ جہاز کو اڑا دیا. آگ, باقی لوگ تو چلے گئے تھے. میں آخری جب ایگزٹ کر رہا تھا تو دھوئیں کے اندر ایک جہاز وہ بھی لگا نہیں تھا, وہ دیکھ کے میں نے کہا یہ جہاز میں نہیں چھوڑوں گا. ہمیں بریفنگ تھی کہ صرف ایک اٹیک کرنا ہے, باقی ہمارے پاس پشاور کے لیے فیول نہیں بچتا تھا. تو میں نے کہا کہ آئی ایم پولنگ فار اندر اٹیک, جس کے اوپر میرے لیڈر نے اور طواب صاحب سے اوپر کا نمبر 8 ایگزٹ. بہرحال میں نے وہ ڈسریگارڈ کیا. اسی پہ نظریں جو جمائے ہوئے بڑا ٹائٹ اٹیک کر کے آیا اور اس کو بھی میں نے اڑا دیا. پٹھان کوٹ اسٹرائک ویسٹ پاکستان سے اور کلائی کونڈا ایسٹ پاکستان سے ہم نے دونوں اسٹرائک بیک کر کے ہندوستان کی کمر توڑ دی تھی. اور اس کے بعد ہم ہندوستان میں جا کر اس کو للکارتے تھے. میں نے کبھی ہندوستان کا جہاز نہیں دیکھا. تھینک یو سو مچ سر. اس وقت ہمارے درمیان 2 ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اس وقت بھی ہماری ترجمانی کی اور آج بھی اس روش کو قائم رکھے ہوئے ہیں. دشمن کی مسلط کردہ جنگ, ریڈیو کی لہریں اور یاسمین طاہر کی آواز, کیا کیفیت تھی اس وقت آپ کی؟ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. یہ اعلان میں نے کئی مرتبہ اپنی ملازمت کے دوران کیا. میں ریڈیو کی ملازم تھی, لیکن جو جذبہ اور جو کیفیت میری اس دن صبح کو تھی وہ پہلے کبھی نہ تھی. ایک عجیب ولولہ,